بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس ذبیح پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہ کھاؤ، کیونکہ یہ سنگین گناہ ہے۔ اور شیاطین اپنے دوستوں کو پڑھاتے ہیں کہ وہ تم سے بحث کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے روشنی بخشی جس کی بدولت وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہو اور اس سے نکل نہ سکتا ہو؟ یوں کافروں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے بڑے مجرموں کو پیدا کیا کہ وہاں پر برے منصوبے بناتے رہیں۔ در حقیقت وہ غیر شعوری طور پر اپنے ہی خلاف منصوبے بناتے ہیں، اور جب کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہ چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا انہیں ان کے مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں عنقریب ذلت اور شدید عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ جسے اللہ ہدایت بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینوں کو ایسا تنگ گٹھا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ ایمان نہ لانے والوں پر اللہ اس طرح ناپاکی مسلط کرتا ہے، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے اعمال کے اوس وہیں ان کا کارساز ہے۔ اور اس دن اللہ سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، ایک گروہ جنات، تم نے انسانوں کی گمراہی میں بڑا حصہ لیا ہے۔ انسانوں میں سے جنات کہ ہم نوا کہیں گے، ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب استفادہ کیا ہے، اور اب ہم اس وقت کو پہنچ گئے ہیں جو وقت تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اب آتش جہنم میں ہی تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، سوائے اس کے جسے اللہ نجات دینا چاہے۔ آپ کا رب یقیناً بڑا حکمت والا، علم والا ہے۔ اور اس طرح ہم ظالموں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں ایک دوسرے پر مسلط کریں گے۔ ایک گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات تمہیں سناتے تھے اور آج کے دن کے وقوع کے بارے میں تمہیں متنبہ کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکہ دے رکھا تھا، اور آج وہ اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ وہ اس لیے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے اس حال میں تباہ نہیں کرتا کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں۔ ہر شخص کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت کا مالک ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ خود تمہیں دوسرے قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک وہ واقع ہونے ہی والا ہے، اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، میں بھی عمل کرتا ہوں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس کا انجام کار اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال ظالموں کے لیے فلاح کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں مثلاً کھیتی اور چوپایوں میں اللہ کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اور اپنے ذہن میں کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں بتوں کا ہے۔ تو جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے مخصوص ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو حصہ اللہ کے لیے متعین ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کتنے برے فیصلے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے شریکوں نے اکثر مشرکوں کی نظر میں ان ہی کے بچوں کے قتل کو ایک اچھے عمل کے طور پر جلوہ گر کیا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، بس آپ انہیں بہتان تراشی میں چھوڑ دیں۔ اور یہ کہتے ہیں یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ان کے ذہن میں ہم کھلانا چاہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سواری یا بار برداری حرام ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر محض اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اللہ عنقریب انہیں ان کی بہتان تراشیوں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں جو بچہ ان جانوروں کے شکم میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تب وہ سب اس میں شریک ہیں۔ اللہ ان کے اس بیان پر انہیں عنقریب سزا دے گا، یقیناً وہ بڑا حکمت والا دانا ہے۔ وہ لوگ یقیناً خسارے میں ہیں جنہوں نے بے وقوفی سے جہالت کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو رزق انہیں عطا کیا ہے اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے اسے حرام کر دیا۔ بے شک یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ تھے۔